احمد فراز جیسے بڑے لوگ ہوں یا ہم جیسے حقیر، سب ہی امید پر زندہ رہتے ہیں۔ سیاسی اور معاشی منظر پر بحران در بحران اور ہر محاذ پر کشیدگی سے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، مگر رجائیت پسندوں اور بہت دور نمٹائی ہوئی شمع بھی نظر آئے تو وہ انہیں مینار نور نظر آتی ہے۔ آئیے ایک رجائیت پسند، امید پرست اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والے کی حیثیت سے ان اندھیروں میں روشنیوں کو ڈھونڈیں، اور آئیے گرد و پیش سے ملنے والی مثبت اشاروں کو جانیں۔ کوئی مانے نہ مانے ہمارا کوئی دخل تھا یا نہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے بھارتی پالیسیوں کو شکست ہوئی ہے، اور بالواسطہ ہی یہ صحیح پاکستان کو فائدہ ہوا ہے۔ 50 سال بعد تاریخ نے کروٹ لی ہے اور دو قومی نظریے کا پھر سے غلغلہ بلند ہوا ہے۔ گزشتہ 50 سال سے سکوت ڈھاکہ نے ریاستی بیانیہ پر جو مردنی طاری کر رکھی تھی، اب اسے پھر سے تازہ ہوا مل گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی تبدیلی خطہ میں ہماری اہمیت کو اور اجاگر کر گئی ہے۔ بھارت کے الیکشن نتائج وہ دوسرا مثبت اشارہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوتوا اور مودی کے انتہائی پسندانہ بیانیہ کی پاکستانی مخالفت درست نکلی ہے۔ بھارت کے عوام نے مودی کی پالیسیوں کو بڑے پیمانے پر رد کیا ہے۔ بھارت سے غیر سرکاری مذاکرات کرنے والے ایک مہربان نے بتایا کہ الیکشن نتائج کے بعد سے بھارت کے جرنیلوں، افسروں اور دانشوروں کے رویے میں تبدیلی آئی ہے۔ پہلے وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے تھے، پاکستان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز کرنا چاہتے تھے۔ مودی کو الیکشن میں وہ جھٹکا ملا ہے، اس سے وہاں زمینی حقائق کا ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لگتا ہے کہ اب بھارت کا تکبر ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مذاکرات کا دروازہ کھلے گا۔ افغانستان سے ہمارے مسئلوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان سے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں آ کر کارروائیاں کرتے ہیں، اور افغانستان کی طالبان حکومت نہ انہیں منع کرتی ہے اور نہ روکنے پر آمادہ ہے، بلکہ اگر سچ کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان بھائی بھائی ہیں۔ پاکستان نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے، محبت پیار کے پیغامات بھیجے، مسلسل بین الاقوامی حمایت کی، مگر افغانستان کی طالبان حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ریاست پاکستان چاہے تو ایک ہی حلے میں وہاں کی افغانستان کو اڑا دے، مگر ریاست پاکستان افغانستان سے لڑنا نہیں چاہتی۔ اب پردہ غیب سے افغان طالبان کے خلاف افغانستان کے اندر ہی ایک مخالف اتحاد بننا شروع ہو گیا ہے، جس میں گلم جلم ملیشیا کے سربراہ عبد الرشید دوستم، احمد شاہ مسعود کے ساتھی اور دوسرے لبرل گروپ شامل ہیں۔ آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر وہ کھچڑی پکنے والی ہے جس سے ریاست پاکستان پر دہشت گردانہ کارروائیوں میں مؤثر کمی ہوگی۔ فی الحال ریاست نے طالبان مخالف اتحاد کی مدد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن فرض کریں طالبان نے مجبور کر دیا تو پھر افغان حکومت بھی مستحکم نہیں رہ سکتی۔ افغان طالبان کو یاد رکھنا چاہیے کہ روس کے ساتھ جنگ ہو یا امریکہ کے ساتھ، پاکستانی ریاست اگر ان کو نہ بچاتی تو اب تک وہ مٹ گئے ہوتے۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنے مفادات کو مجروح کر کے بھی افغان طالبان کو بچایا، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ پاکستان اور امریکہ میں ناراضی کی وجہ افغان طالبان کے پاکستانی حمایت تھی، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک فاش غلطی تھی۔ اب اس کا مداوع کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے بدلتے حالات بھی مستقبل کے لیے ایک مثبت اشارے میں بدلیں گے۔ ہماری سرحد ایران سے بھی ملتی ہے۔ ایران سے ہمارے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے ایران اور افغانستان کو پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو ایران ہی سے بلوچستان میں مداخلت کرواتا تھا۔ ان حالات کے باوجود پاکستان نے مغربی دنیا کے اس دباؤ کو ہمیشہ مسترد کیا ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف معادانہ پالیسی اپنائے یا ایران سے دشمنی کر کے مقابلے بازی پر آ جائے۔ جلد یا بدیر ایران کو بھی احساس ہو جائے گا کہ بھارت سے اس کی دوستی کی پینگیں خود اسے نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایک طرف تو بھارت اسرائیل کا اتحادی ہے اور دوسری طرف ایران کا۔ ایران کو یہ تضاد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ چین سے ہماری مثالی دوستی ہے، دفاعی تعاون زیادہ اور تجارتی شراکت داری بہت کم ہے۔ سی پیک کے حوالے سے پہلے جیسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ چینی بھائیوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے تحفظات تھے۔ شروع میں تو ریاست دفاعی لائن اختیار کرتی رہی، لیکن اب واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ چینی افسروں پر حملہ مغربی طاقتوں کے اشارے پر ہو رہے ہیں، اور امریکہ اور چین کی جنگ ہماری سرزمین نہیں،
پر ہونی چاہیے۔ چین براہ راست افغانستان سے دہشت گردی کی شکایت پر آمادہ نہیں تھا، جس میں کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ دہشت گردوں سے مذاکرات اور خود اپنی سیکیورٹی کرنے کے دونوں خواہشوں کو بھی ریاست نے مسترد کر دیا۔ اس لیے چین سے تعلقات اب محنت کے دائرے سے نکل کر حقائق کی نگری میں آ گئے ہیں۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ حقائق پر مبنی دوستی زیادہ فائدہ مند اور عملی ہوگی۔ آنے والے دنوں میں چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب زبانی جمع خرچ کم اور گوادر کو مکمل کرنے جیسے عملی کاموں پر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کافی استحکام پیدا ہوا ہے۔ ماضی کی تلخ باتوں کو بھلایا جا رہا ہے اور مستقبل میں پھر سے اکٹھے چلنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کو مکمل اعتماد میں لیا گیا ہے اور وہاں سے دہشت گردوں کی پاکستان میں کارروائیوں پر امریکہ کو بھی تشویش ہے۔ برطانیہ سے تعلقات معمول کے مطابق ہیں، تاہم پاکستان میں تعینات برطانوی سفیر کی سیاسی سرگرمیوں پہ سفارتی حلقوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ برطانوی سفیر کو تو آزادی ہے کہ وہ جسے چاہے پاکستان میں مل لیں، لیکن برطانیہ میں پاکستانی سفیر سے کوئی عہدیدار ملنے کو تیار نہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ دل خوش فہم کو یہ امید بھی دلائی گئی ہے کہ IMF کی قسط ملنے کے بعد خلیج سے سرمایہ کاری کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سسٹم چل پڑا ہے، تاہم عدالتی معاملات چلتے رہیں گے، مگر اب کسی بڑے دھچکے کو رونما نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ تمام امیدیں جو اندھیروں میں روشنی کا پتہ دے رہی ہیں۔ کتنی امیدیں پوری ہوں گی اور کتنی صرف آرزوؤں تک رہیں گی، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی صحیح، امید رہنی ضروری ہے۔